سورہ قصص پارہ نمبر 20 آیہ کریمہ نمبر 83 اور 84۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ تلک الدار الآخرۃ، یہ آخرت کا گھر، نجعلھا، ہم نے مقدر کیا ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، لا یریدون، جو نہیں چاہتے، علوا فی الارض ولا فسادا، زمین میں نہ غلبہ اور نہ فساد، والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ من جاء، جو لائے گا یا کرے گا، بالحسنہ، اچھائی، فلہ، پس اس کے لیے، خیر منہا، اس اچھائی سے اچھا اجر ہے۔ ومن جاء بالسیئہ، اور جو لائے گا برائی، فلا یجزی الذین عملوا السیئات، تو جنہوں نے برائی کی انہیں نہیں دیا جائے گا بدلہ مگر وہی جو انہوں نے کیا۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی پیچھے قارون کے تفصیلی ذکر کے بعد اب ایمان والوں کے لیے اعلان فرمایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا آخرت کا گھر اللہ نے ان کے لیے مقدر کیا ہے، جن کے اندر دو خوبیاں۔ لیکن اس تفصیل میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلکا، یہ آخرت کا گھر، اور یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب چیز محسوس ہو اور مشاہد ہو، یعنی اس چیز کے لیے عربی میں بولا جاتا ہے، یہ قانون ہے کہ جو چیز آنکھوں سے دیکھی جا رہی ہو۔ اور جو مخاطبین ہیں قرآن کریم کے، انہوں نے تو جنت دیکھی نہیں ہے، تو پھر یہاں یہ کیسے درست ہے عربی کے قانون کے مطابق کہ یہ آخرت کا گھر چاہیے تھا، یہ ہونا چاہیے تھا وہ آخرت کا گھر، کیونکہ یہ آخرت کا گھر اس کے لیے بولا جاتا ہے جہاں محسوس اور مشاہد ہو، یعنی چیز آنکھوں سے دیکھی جا رہی ہو۔ تو مخاطبین نے قرآن نے تو ابھی جنت کو دیکھا نہیں ہے، تو پھر یہ کہنا کیسے درست ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن میں اور احادیث میں جنت کی صفات اتنی زیادہ بیان ہو چکی ہیں کہ ایسے لگتا ہے جیسے جنت دیکھی والی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تلکا فرمایا کہ ایمان والو، قرآن اور احادیث سے جس جنت کا تصور تمہارے ذہنوں میں ہے نا، یہ ہم نے تمہارے لیے مقدر کی ہے۔ تو فرمایا یہ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہم نے مقدر کیا ہے کہ جن کے اندر دو کمال ہیں۔ پہلا کمال کیا؟ وہ زمین میں بڑا بننے کا ارادہ نہیں رکھتے، زمین میں بڑا بننے کا ارادہ نہیں رکھتے، علو، بڑا، اور نہ ہی زمین میں فساد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ دو خوبیاں ہیں ان کی جن کے لیے اللہ نے آخرت کا گھر رکھا ہے، کہ نہ زمین میں بڑا بننے کا ارادہ رکھتے ہیں اور نہ ہی زمین میں فساد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اب بڑا بننے کا معنی کیا ہے؟ یعنی زمین میں اپنا تسلط اور غلبہ نہیں چاہتے، یہ نہیں چاہتے کہ میرا تسلط ہو، لوگ میرے زیر تابع ہوں اور مجھے غلبہ حاصل ہو جائے اور لوگ میرے سامنے کیڑے مکوڑے بن کر رہیں۔
جس طرح ہمارے سندھ میں ہاریوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، جس طرح وڈیرے لوگ اپنے ماتحتوں سے کرتے ہیں، جس طرح کسی کہیں کہیں، میں ہر کسی کے لیے نہیں یہ کہہ رہا، کہیں کہیں عمرا غربا کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں۔ اس زندگی میں آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں کچھ ایسے عمرا ہیں جو کسی غریب کو سلام کرنا مناسب نہیں سمجھتے، اور کہیں کہیں ہمارے اندر بھی یہ ہے، کہیں کہیں ہمارے اندر بھی یہ ہے کہ ہم اپنے غریب رشتہ داروں کو اپنی خوشیوں میں نہیں بلاتے کہ یہ میری توہین ہو جائے گی، یہ غریب پھریں گے، پرانے کپڑوں کے ساتھ آئیں گے تو یہ میری توہین ہو جائے گی، اور ہم غریبوں کو اپنی خوشیوں سے دور رکھتے ہیں۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے محلے کے غربا کو خوشیوں میں نہیں بلایا جاتا، عمرا کو بڑے شوق سے بلایا جاتا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی یہ حدیث عرض کی تھی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بدترین ولیمے کا وہ کھانا ہے جس میں غربا کو نہ بلایا جائے، وہ ولیمے کا بدترین کھانا ہے کہ جس میں غربا کو نہ بلایا جائے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے زیادہ اپنا قرب غربا کو دیا، اور غربا کی دل جوئی کے لیے کیا فرمایا؟ غریبوں گھبرانا مت، تم امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جاؤ گے۔ امر میں دیکھیں تو امیر آگے، امیر زکوٰۃ دے رہا ہے، غریب زکوٰۃ نہیں دے رہا، امیر حج کر رہا ہے، غریب حج نہیں کر سکتا، امیر صدقے دے رہا ہے، غریب صدقے نہیں دے سکتا، لیکن میرے آقا نے فرمایا غریب 500 سال پہلے جائیں گے عمرا سے جنت میں، ان کی دل جوئی کے لیے۔ تو اس لیے جو زمین میں بڑا بننے کا ارادہ نہیں رکھتا، یعنی تسلط نہیں چاہتا، غلبہ نہیں چاہتا، اللہ نے آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے رکھا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ ولا فسادہ، اور وہ زمین میں فساد بھی نہیں چاہتا۔ اور فساد کس کو کہتے ہیں؟ ظلم و جبر، عربی میں ظلم و جبر کو فساد کہا جاتا ہے۔ ظلم نہیں کرتا، جبر نہیں کرتا، ٹھیک ہے، ظلم نہیں کرتا، جبر نہیں کرتا۔ 11 ازواج مطہرات ہیں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں، کبھی سرکار نے کسی کو ایک انگلی سے بھی نہیں مارا۔ حضرت انس 10 سال حضور کے بطور خادم گھر میں رہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے جو کچھ بھی کیا، سرکار دو عالم نے 10 سالوں میں کبھی یہ نہیں فرمایا کہ انس تو نے یہ کیوں کیا یا تو نے یہ کیوں نہیں کیا، اتنا لفظ بھی نہیں بولا۔ میں نے نقصان کیا، پھر بھی سرکار نے نہیں فرمایا انس تو نے نقصان کیوں کیا۔ میں نے کوئی کام نہیں کیا، سرکار نے فرمایا تھا میں بھول گیا، بچہ تھا، سرکار نے نہیں فرمایا انس یہ کام میں نے تجھے کہا تھا تو نے کیوں نہیں کیا۔ اتنی شفقت، اتنی محبت، اتنا پیار، اور ظلم اور جبر بالکل نہیں، تصور بھی نہیں کیا جاتا۔ یہاں تک کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے، بخاری کی حدیث پاک ہے، فرمایا جس طرح ہم کہتے ہیں نا یہ ہمارے یہاں پنجابی میں چلتا ہے یہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تیرے منہ پر لعنت۔ سرکار نے فرمایا لفظ لعنت نہ بولو، لیکن کسی کے منہ کی طرف بھی یوں مت کرنا۔ اللہ، فرمایا یوں مت کرنا، کیوں کہ یاد رکھنا یہ صورت اللہ نے اپنی صورت پر بنائی ہے۔ ایک صحابی آئے، حضور اگر بیوی بگڑ جائے پھر کیا کروں؟ تو سرکار نے فرمایا تم اس کی اصلاح کی کوشش کرو۔ حضور اصلاح کام نہیں کر رہی، سرکار نے فرمایا بستر الگ کر لو۔ اس نے عرض کیا حضور بستر الگ کرنے کے باوجود بھی اگر وہ باز نہیں آتی، تو میرے آقا نے فرمایا اسے طلاق دے کر فارغ کر دو، لیکن اسے مارنا مت۔ جبر نہیں، یہ فساد میں آئے گا۔ اصلاح اور کام ہے، ظلم اور جبر اور چیز ہے۔ فرعون ظلم کر رہا تھا، نمرود ظلم کر رہا تھا، جبر کر رہے تھے، ظلم و جبر نہیں۔
ٹھیک ہے، تو اس سے اسلام نے منع کیا. تو کہا اللہ نے آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے رکھا ہے کہ جو زمین میں بڑا نہیں بننا چاہتے اور نہ زمین میں فساد کرتے ہیں. اچھا، ایک اور معنی بھی ہے اس کا جو مفسرین کرام نے لکھا، وہ کیا ہے؟ کسی کا ناحق مال چھیننا یہ فساد ہے. اللہ کسی کا ناحق مال چھیننا یہ فساد ہے. ٹھیک ہے، اور تکبر کرنا یہ بڑا بننا ہے. اور میں رات کو تفصیل سے یہ عرض کر چکا ہوں، اللہ کو تکبر پسند نہیں، اللہ کو صرف عجز پسند ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص تکبر کرتا ہے نا وہ میری چادر کو پھاڑ رہا ہے. اللہ فرماتا ہے میری چادر کو پھاڑ رہا ہے، کیونکہ تکبر صرف میری ذات کو لائق ہے، میرے علاوہ کسی اور کو لائق نہیں ہے. اور جس نے تکبر کرنے کی کوشش کی اس نے میری چادر میں ہاتھ ڈالا، اور جس نے میری چادر میں ہاتھ ڈالا اللہ فرماتا ہے میں قیامت کے دن اسے جنت کی خوشبو کے قریب بھی نہیں آنے دوں. اللہ کو تکبر پسند نہیں، عجز پسند ہے میرے رب کو. تو علو کا معنی ہے تکبر کرنا، اور فساد کا معنی ہے کسی کا مال ناحق چھیننا بغیر کسی وجہ کے، اس کا مال چھین لینا، یہ فساد ہے. اور ایک معنی یہ ہے کہ اللہ نے آخرت کا گھر کن لوگوں کے لیے رکھا؟ جو ظلم نہیں کرتے، جو حد سے تجاوز نہیں کرتے. حد سے تجاوز نہیں کرتے اور ظلم نہیں کرتے، اللہ نے ان کے لیے رکھا. اور اگر میں اس کو بڑی سطح سے لے کر نچلی سطح تک لانا چاہوں نا تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ ہماری زندگی میں کہاں کہاں حد سے تجاوز ہے. اللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر 4 ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر تم کھانا کھا رہے ہو تو اپنے سامنے سے کھاؤ، چاہے تمہارے سامنے ایک بوٹی بھی نہ آئی ہو، ساری سبزی آ گئی ہو، دوسرے کی طرف ہاتھ مت مارو. بڑی معذرت سے ہماری شادیوں پر جب کھانا کھلتا ہے نا تو ایسے لگتا ہے جیسے حیوانوں کے گلے سے رسی کھول دی گئی ہے، ٹوٹتے ہیں جیسے پتہ نہیں بیچارے کئی سال کے بھوکے تھے. اور پھر دیکھو جس کے ہاتھ میں چمچہ آیا وہ چمچے سے ڈال رہا ہے، اور جس کو چمچ نہیں ملا وہ ہاتھ سے ڈال رہا ہے. کہا گیا مت حد سے تجاوز کرو. اوپر سے میں نیچے آ گیا ہوں، نچلی سطح پر یہ ہے. ایک مرتبہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صحابی نے دعوت کی، حضور تشریف لے گئے. انہوں نے چونکہ سرکار کو یہ پوٹھ کا گوشت بکری کے یا جو نا یہ بکری کی جو ہوتی ہے دستی، اس کا گوشت میرے آقا کو سب سے زیادہ پسند تھا. انہوں نے پوٹھ کا گوشت ڈالا ہوا تھا کس میں؟ کدو شریف میں. سبحان اللہ. اب جب تھال بھر کر جب رکھا تو سرکار کے سامنے سارے کدو آ گئے اور بوٹی کوئی نہ آئی. اللہ بوٹی کوئی نہ آئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو انہوں نے ادھر ادھر سے بوٹیاں اکٹھی کر کے حضور کے سامنے کرنے کی کوشش کی. میرے آقا نے فرمایا ابوبکر نہیں، جن جن کے مقدر میں تھی ان کے سامنے چلی گئی. اس لیے یہ بھی حد سے تجاوز ہوتا ہے. تو کہا گیا جو زمین میں بڑا بننے کی کوشش نہیں کرتے اور نہ فساد کرتے ہیں اللہ نے آخرت کا گھر ان کے لیے رکھا. اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے. اچھا انجام کن کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے. کوئی بادشاہ بن جائے، کوئی امیر بن جائے، کوئی مل اونر بن جائے، کوئی 3 کروڑ کی گاڑی پر سفر کرے، لیکن اگر موت اسے اچھی نصیب نہ ہو تو کیا فائدہ؟ ساری زندگی گئی نہ، تباہ ہو گئی. لیکن اگر کوئی انسان فٹ پاتھ پر رہا لیکن اس کو موت اچھی نصیب ہو گئی تو کتنے بختوں والا ہے وہ. آخرت کا انجام پرہیزگاروں کے لیے، اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے. اور کہانی آغاز کی نہیں ہوتی، نہ درمیان کی ہوتی ہے. کہانی اصل کس کی ہوتی ہے؟ کہانی اصل انجام کی ہوتی ہے. اصل کہانی انجام کی ہوتی ہے کہ انجام کس کا اچھا ہے. بات تو فیصلے یہاں تھی. حضرت بائی یزید بستامی رحمت اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے، سامنے سے ایک بڑھیا اپنا بیل لے کر آ رہی تھی. تو حضرت بائی یزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر تمسخر سے کہا بائی یزید
میری بیل کا دم اچھی ہے یا تیری داڑھی اچھی؟ حضرت با یزید بستامی ٹپ ٹپ رونے لگے اور اپنی داڑھی کو پکڑ کر فرمایا اگر یہ بخشوا دے تو یہ اچھی ہے، اور اگر یہ بخشوا نہ سکے تو پھر وہ دم اچھی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو انجام دیکھنا ہے کہ انجام کس کا اچھا ہے۔ جس کا انجام اچھا ہے، یہاں ہم نے دنیا میں دیکھا ایڑیاں رگڑ رگڑ کر لوگ مرتے ہیں، دولت کے ڈھیر ہوتے ہیں، مہینہ مہینہ جان نہیں نکل رہی تھی، کبھی کسی درس کے بچے لے آؤ یاسین پڑھیں، کبھی کوئی لے آؤ سورہ ملک پڑھے، کبھی کوئی کیا کرو، کبھی کوئی کرو۔ یقین جانیے میں نے ایک مل اونر کو دیکھا کہ اسپتال میں بچے آ کر اس کے پاس سورہ یاسین پڑھ رہے تھے، جان نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میری مدر ان لا اسی ساتھ والے بیڈ پر تھی اور میں ادھر تھا، وہ مل کا مالک تھا، جان نہیں نکل رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اور یارو جو جھرجھری بھی نہ بھرے اور جس کے لب مسکرا رہے ہو اور جو کلمہ طیبہ پڑھ کے چلا جائے اور ساری زندگی اس نے فٹ پاتھ پر گزاری ہو، تو مل والے سے یہ زیادہ اچھا نہیں؟ انجام کار اللہ نے پرہیزگاروں کے لیے رکھا ہے۔ فکر انجام کی کیا کرو، فکر اس زندگی کی نہ کیا کرو، یہ تو گزر جانی ہے، اس کے گزرنے کی کیا بات ہے؟ جس کے پاس ساری عمر گاڑی نہیں ہوتی وہ مر جاتا ہے۔ میں نے تو کسی کو بغیر گاڑی کے مرتا نہیں دیکھا۔ کون مرا ہے آج تک؟ نہیں مرتے۔ بغیر گھر کے بھی لوگ نہیں مرتے، بغیر روٹی کے بھی لوگ نہیں مرتے، وہ بھی جی جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی ان کو کھلا ہی دیتا ہے۔ لیکن یارو اگر انسان کے پاس اچھے اعمال نہ ہوئے اور انجام اچھا نہ ہوا تو تباہی ہی تباہی ہے، پھر بربادی ہی بربادی۔ تو کہا انجام اچھا انجام نیکوکاروں کے لیے۔ فرمایا جو لایا ایک نیکی اللہ اسے اس نیکی سے کئی گنا اچھا اجر عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے نا، انسان یہاں کہتا ہے نمازیں پڑھتا ہوں کیا ملے گا، ٹھیک ہے نا، 5 پڑھتا ہوں تو کیا ملے گا؟ جب میدان محشر میں نمازوں کی قیمت پڑے گی نا تو انسان کہے گا کاش 5 نہیں 5000 فرض ہوتی میں وہ بھی پڑھتا۔ اس وقت پتا چلے گا جب قیمت پڑے گی۔ ٹھیک ہے، بچے کو جب ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں نا بڑی مشکل سے جاتا ہے صبح، ماں باپ بڑے لاڈ کر کے راستے میں باپ چیزیں خرید کر دیتا ہے، بستہ تھامتا ہے، ٹفن دوپہر کو اسکول میں پہنچاتا ہے، فیسیں بھرتا ہے، اسے لاڈ کر کر کے صبح بھیجا جاتا ہے۔ آہستہ 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 وہ بڑی کلاسوں میں چلا جاتا ہے، پھر بھی کہیں نہ کہیں ضد شامل ہوتی ہے۔ فارغ ہو کر جب افسر لگتا ہے نا، پھر جب کرسی پر بیٹھتا ہے تو پھر کہتا ہے کاش ماں باپ نے 10 جماعتیں اور پڑھائی ہوتی۔ پھر یہ کہتا ہے کہ کاش ماں باپ نے 4 جماعتیں اور پڑھائی ہوتی، میں اس سے بھی اونچے عہدے پر ہوتا۔ پھر جب اس کا انعام ملتا ہے نا تو پھر انسان کو پتا چلتا ہے کہ کتنا بڑا انعام ملا۔ یہ دنیا کی کہانی ہے، جب میرا رب انعام دے گا تو پھر انسان کہے گا کاش یہ ایک نماز نہیں، میں نے ہر روز 5000 نمازیں پڑھی ہوتی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا نا آپ کو کیا پسند ہے؟ فرمایا مجھے سردیوں کا وضو اور گرمیوں کے روزے پسند ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا گرمیوں کے روزے اور سردیوں کا وضو مجھے پسند ہے۔ آج کی کہانی نہیں ہے، آج تو گرم پانی ملتا ہے نا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی کہانی کر رہا ہوں۔ آج کل تو مساجد میں گرم پانی ہوتا ہے، آج کل کون سا مشکل ہے وضو کا؟ سردیوں کا وضو اور گرمیوں کے روزے مجھے پسند ہیں۔ کہا حضور کیوں؟ کہا اللہ اسی پر سب سے زیادہ اجر دے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے جو ایک نیکی لایا میں اسے اس کا اتنا اچھا اجر دوں گا جو اس سے کئی گنا زیادہ بہتر ہوگا، اور جو لایا برائی بس جس نے برائی کی اس کو اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کیا۔ نا انصافی نہیں ہوگی، ظلم نہیں ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکے گا کہ وہ کہے جی میں نے کیا نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا دیکھ لے تیرے سامنے تو نے کیا ہے نا، تو انسان اعتراف کرے گا، تو اللہ فرمائے گا تو نے جو کیا وہی میں کر رہا ہوں۔
ٹھیک ہے. اب جب انسان یہاں دولت جمع کرتا ہے پھر زکوٰۃ نہیں دیتا، صدقہ نہیں دیتا، غریبوں کا حق نہیں دیتا، رشتہ داروں کا حق نہیں دیتا، خزائن بناتا جاتا ہے، جمع کرتا جاتا ہے، جمع کرتا جاتا ہے دولت. پھر رات کو جب جاتا ہے نا بیڈ روم میں تو اپنی سوٹنگ الماری کے وہ دراز کھولتا ہے تو چیک بکیں جو ہے نا وہ ATM کارڈ پڑے ہوئے دیکھتا ہے، بڑا دل خوش ہوتا ہے. پھر بستر پر جا کر لیٹتا ہے، دھیان چلا جاتا ہے کاروبار کی دنیا میں کہ اتنے کروڑوں پر میں اب پہنچ گیا ہوں، اتنے لاکھوں میں میری روکڑ پہنچ گئی ہے. پھر انسان بڑا خوش ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب میدان محشر میں یہی سارا کچھ اللہ کیا کرے گا؟ زنجیریں بنائے گا، آگ کی زنجیریں، اور اس کے گلے میں ڈال دی جائیں گی. یہ محشر کی کہانی ہے. 50,000 سال تو یہ زنجیریں سہے گا نا، اگلی جو سزا ملنی ہے وہ بعد میں ہے. تو اس دولت کی اللہ کیا کرے گا؟ آگ کی زنجیریں بنا کر اس کے گلے میں ڈالے گا. تو وہ کہے گا بندہ میرے مالک میں نے تو کچھ نہیں کیا. تو اللہ چیک بکیں سامنے رکھے گا، اللہ ATM کارڈ سامنے رکھے گا. اللہ کہے گا یہ تیرے نام کے ہیں؟ جی میرے نام کے ہیں. تو اللہ فرمائے گا یہ ہے وہ، اور یہ ہے زکوٰۃ کی خالی کاپی، یہ ہے صدقات و خیرات کی خالی کاپی. دولت تھی تم حج نہیں کیا، دولت تھی تم نے زکوٰۃ نہیں دی، دولت تھی تیرے در پر غریب آتے تھے تو خالی ہاتھ بھیج دیتا تھا، دولت تھی تیرے ہمسائے میں کئی لوگ دوائی سے مر رہے تھے تو پوچھتا نہیں تھا، دولت تھی تیرے آس پاس کئی بچیاں جوانی اپنی پگھلا رہی تھیں تو نے کبھی ان کے ہاتھ پیلے نہیں کیے، تیرے پاس دولت تھی، تیرے قرب میں کئی لوگ بھوکے سو رہے تھے تجھے پرواہ نہیں تھی، میں نے تو کچھ نہیں کیا. یہ وہی ہے نا دولت جس سے تو پیار کرتا تھا، وہی تیرے گلے میں ڈالی ہے جس کو دنیا میں سنبھال کر رکھتا تھا، تو جیب میں رکھتا تھا، میں نے تیرے گلے میں ڈال دی ہے. تو پھر انسان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. تو فرمایا کسی سے ظلم نہیں ہوگا، جو برائی کی ہوگی جنہوں نے کی ہوگی ان کو وہی دیا جائے گا بدلہ جو انہوں نے کیا ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.